آج ہم بات کرنے جا رہے ہیں ایک بے مثال اور دنیا بھر میں مشہور کتاب کے بارے میں جس کا نام ہے 12 رولز فار لائف۔ یہ کتاب کینیڈا کے مشہور سائیکالوجسٹ ڈاکٹر جارڈن بی پیٹرسن نے لکھی ہے۔ یہ کتاب انسانی زندگی کو بہتر بنانے کے لیے 12 اہم اصول پیش کرتی ہے۔ ان اصولوں کی مدد سے ہم اپنی سوچ، اپنے رویے اور اپنے دن گزارنے کا طریقہ بہتر بنا سکتے ہیں۔ جارڈن پیٹرسن نے اپنے تجربے اور علم کی روشنی میں ایسے قدم اٹھائے ہیں جو نہ صرف ہماری زندگی کو آسان بنا سکتے ہیں بلکہ ہمیں مشکلات کا سامنا کرنے، زیادہ ذمہ دار انسان بننے اور اپنے مقصد کو پانے میں بھی مدد کرتے ہیں۔ یہ کتاب ہر اس شخص کے لیے ہے جو اپنی زندگی میں بہتری لانا چاہتا ہے، چاہے وہ نوجوان ہو، بچہ ہو یا بڑا ہو۔ اس ویڈیو میں ہم آپ کو اس کتاب کے 12 اہم اصولوں کا آسان اردو میں خلاصہ پیش کریں گے تاکہ آپ انہیں اپنی زندگی میں آسانی سے استعمال کر سکیں۔ ہر رول کا مقصد ہے کہ آپ اپنے آپ کو سمجھ سکیں، اپنی زندگی کو بہتر بنا سکیں اور ایک اچھے انسان بن سکیں۔ پہلا رول کہتا ہے کہ ہمیشہ سیدھا کھڑے ہوں اور اپنے کندھے سیدھے رکھ کر چلو۔ اس کا مطلب صرف یہ نہیں کہ ہم جسمانی طور پر سیدھے ہو جائیں، بلکہ یہ ایک ایسی سوچ ہے جو ہماری زندگی کا طریقہ بدل سکتی ہے۔ جب انسان اپنے آپ کو پر اعتماد دکھاتا ہے تو نہ صرف دوسرے اسے عزت کی نظر سے دیکھتے ہیں بلکہ اس کا اپنا ذہن بھی اسے مضبوط اور پر امید محسوس کرواتا ہے۔ جارڈن پیٹرسن یہ مثال لابسٹر سے دیتے ہیں۔ لابسٹر جب خود کو مضبوط دکھاتا ہے تو اسے زندگی میں زیادہ موقع ملتا ہے کہ وہ اپنی حفاظت کر سکے اور اپنا مکان حاصل کر سکے۔ بالکل اسی طرح جب انسان اپنی باڈی لینگویج کو مضبوط اور کھلا رکھ کر سامنے آتا ہے تو اسے زندگی کے معاملات میں بھی بہتری ملتی ہے۔ اگر ہم اپنے کندھے جھکائے اور سر جھکا کر چلتے ہیں تو ہم اپنے آپ کو کمزور محسوس کرتے ہیں اور لوگ بھی ہمیں اتنی اہمیت نہیں دیتے۔ لیکن اگر ہم سیدھا کھڑے ہو کر، کندھے سیدھے رکھ کر اور اپنے چہرے پر اطمینان کے آثار رکھ کر چلتے ہیں تو ہم اپنے اندر بھی ہمت محسوس کرتے ہیں اور دوسرے بھی ہمیں ایک پر اعتماد شخص سمجھتے ہیں۔ اس رول کا اصل مقصد یہ ہے کہ اپنے رویے کو ایسا بنا لو کہ تم خود پر یقین رکھ سکو۔ زندگی میں کتنی بھی مشکلات ہوں، جب تم اپنی سوچ اور انداز کو مضبوط بنا لو گے تو تم ہر مشکل کا سامنا آسانی سے کر سکتے ہو۔ یہ صرف ایک جسمانی عمل نہیں بلکہ ایک ذہنی سوچ ہے جو انسان کی پوری زندگی کو تبدیل کر سکتی ہے۔ جب ہم اس رول کو اپنی زندگی میں عمل میں لاتے ہیں تو ہم نہ صرف اپنے آپ کو بہتر بناتے ہیں بلکہ اپنے ارد گرد کے لوگوں کو بھی ہمت اور امید دیتے ہیں۔ یہ پہلا قدم ہے زندگی کو بہتر بنانے کے سفر کا۔ دوسرا رول کہتا ہے کہ اپنے آپ کے ساتھ ویسا برتاؤ کرو جیسا تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرتے ہو جس کے تم ذمہ دار ہو۔ یعنی اپنے آپ کا خیال اسی طرح رکھو جیسے تم کسی اپنے عزیز کا رکھتے ہو۔ اکثر ہم اپنے دوستوں، گھر والوں یا کسی بیمار شخص کی مدد کرنے میں اپنی پوری توجہ اور محنت لگاتے ہیں، لیکن جب اپنی باری آتی ہے ہم اپنے آپ کو نظر انداز کر دیتے ہیں، اپنی صحت، خوشی اور ترقی کی پرواہ نہیں کرتے۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ اگر کسی ڈاکٹر نے آپ کے کسی دوست کو کوئی دوائی لکھ کر دی ہو تو آپ اسے بروقت اور پوری ذمہ داری سے دلا کر دیں گے، لیکن جب ڈاکٹر خود آپ کو کچھ مشورہ دیتا ہے تو آپ اکثر اسے نظر انداز کر دیتے ہیں یا دوائی لینا بھول جاتے ہیں۔ یہ انسانی فطرت کا حصہ ہے، لیکن یہ ہماری زندگی کے لیے نقصان دہ ہے۔ ہم اپنی ذمہ داری اپنے اوپر اٹھانا نہیں چاہتے، اس لیے اپنے فائدے کی چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ اکثر لوگوں کو لگتا ہے کہ وہ اپنے لیے اہم نہیں ہے یا پھر وہ اپنے لیے اتنی محنت نہیں کرتے جتنی کسی دوسرے کے لیے کرتے ہیں۔ لیکن اصل بات یہ ہے کہ اگر ہم اپنا خیال نہیں رکھیں گے، اپنے نفس کو بہتر نہیں بنائیں گے تو ہم دوسروں کی بھی صحیح مدد نہیں کر سکتے۔ انسانی زندگی کا مقصد صرف دوسروں کی خدمت کرنا نہیں بلکہ اپنے آپ کی بھی عزت اور قدر کرنا ہے۔ یہ رول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی کی ذمہ داری خود اٹھاؤ، اپنے آپ سے ویسا پیار اور توجہ دو جیسا تم اپنے سب سے قریبی دوست کو دیتے ہو۔ اپنی صحت، اپنے جذبات اور اپنے مستقبل کا خیال رکھنا بھی تمہاری ذمہ داری ہے۔ اپنے لیے بہتر فیصلے کرو، اپنے لیے وہی چنو جو تم کسی پیارے انسان کے لیے چنتے۔ اگر ہم اپنے آپ کو بہتر سمجھیں، اپنے آپ پر یقین کریں اور اپنی خوشی کی قدر کریں تو زندگی میں بڑے بدلاؤ لا سکتے ہیں۔ یہ سوچ صرف اپنا خیال رکھنے تک محدود نہیں بلکہ اپنی زندگی کی ہر صورت میں بہتری لانے کا ذریعہ ہے۔ جب ہم اپنے لیے بہتر سوچتے ہیں تو ہم اپنے ارد گرد کے لوگوں کے لیے بھی بہتر سوچ سکتے ہیں۔
اکثر لوگ سمجھتے ہیں کہ اپنے آپ سے محبت کرنا یا اپنا خیال رکھنا خود غرضی ہے، لیکن اصل میں یہ سب سے پہلا قدم ہے اپنے مقصد، اپنی صحت اور اپنی خوشی کی طرف۔ جب انسان اپنے لیے صحیح فیصلے کرتا ہے تو وہ زندگی کے مشکل راستوں پر آسانی سے چل سکتا ہے۔ آخر میں یہ رول یہ پیغام دیتا ہے کہ اپنے ساتھ بھی ویسا ہی برتاؤ کرو جیسے تم کسی ایسے شخص کے ساتھ کرتے ہو جس کی تم واقعی کیئر کرتے ہو۔ اپنی خوشی، صحت اور ترقی کی ذمہ داری خود اٹھاؤ اور اپنے آپ کی عزت کرو۔ تیسرا رول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں ایسے لوگوں کو دوستی میں شامل کرو جو واقعی تمہارے لیے بہتری چاہتے ہیں۔ اکثر ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگ جمع کر لیتے ہیں جو صرف ہماری کمپنی کی وجہ سے ہمارے ساتھ ہیں، لیکن اصل میں وہ نہ ہماری خوشی چاہتے ہیں نہ ہماری ترقی۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ دوستی کا اصل مقصد ایک دوسرے کی حمایت، مدد اور بہتری ہے۔ زندگی میں ہر کسی کو ایسے دوستوں کی ضرورت ہوتی ہے جو نہ صرف مشکل وقت میں ساتھ دیں، بلکہ جب بھی ہم کوئی اچھا کام کریں یا اپنی زندگی میں ترقی کی طرف بڑھیں تو وہ ہماری حوصلہ افزائی کریں۔ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ نہ صرف خود نقصان پہنچاتے ہیں بلکہ ہمیں بھی نیچا دکھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ لوگ ہماری کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہیں یا پھر ہماری ترقی سے جلتے ہیں۔ ایسے لوگوں سے دوستی رکھنا انسان کی زندگی کو آہستہ آہستہ نقصان پہنچاتا ہے۔ وہ ہمارے ارادے کمزور کر دیتے ہیں، ہماری حوصلہ شکنی کرتے ہیں اور ہمیں زندگی کی راہ سے بھٹکانے کی کوشش کرتے ہیں۔ اس لیے ضروری ہے کہ ہم اپنے ارد گرد ایسے دوستوں کو چنیں جو واقعی ہماری بہتری چاہتے ہیں، جو ہمیں آگے بڑھنے کی ہمت دیں اور جو ہماری خوشی میں دل سے خوش ہوتے ہیں۔ جارڈن پیٹرسن کا کہنا ہے کہ سچی دوستی وہ ہے جہاں دونوں ایک دوسرے کی ترقی کے لیے محنت کریں۔ ایسے دوستوں کا ساتھ انسان کو زندگی کے سب سے مشکل مواقعوں میں بھی حوصلہ دیتا ہے اور انسان کو اپنے مقصد تک لے جانے میں مدد کرتا ہے۔ دوستی صرف ساتھ بٹھانے، ہنسنے کھیلنے یا وقت گزرنے کا نام نہیں، بلکہ سچی دوستی وہ ہے جو آپ کو بہتر انسان بننے میں مدد کرے۔ اس رول کا اصل پیغام یہ ہے کہ اپنے دوستوں کی چناؤ میں سوچ سمجھ کر فیصلہ کرو۔ ہر وہ شخص جو تمہاری ترقی، صحت اور خوشی میں دلچسپی رکھتا ہے، اسے اپنی زندگی میں جگہ دو، اور جو لوگ تمہیں نیچا دکھانا یا پیچھے کھینچنا چاہتے ہیں، ان سے فاصلہ اختیار کرو۔ جب ہم اپنے ارد گرد ایسے لوگ جمع کر لیتے ہیں جو ہماری بہتری چاہتے ہیں، تو ہم خود بھی زیادہ پازیٹیو، پر امید اور کامیاب انسان بننے لگتے ہیں۔ یہ رول ہمیں یہ سمجھاتا ہے کہ دوستی کی اصلی اہمیت سمجھو اور صرف ان لوگوں کے ساتھ وقت گزارو جو واقعی تمہارے لیے اچھا سوچتے ہیں۔ چوتھا رول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی کا مقابلہ دوسروں سے نہیں بلکہ خود اپنے گزرے ہوئے کل سے کرنا چاہیے۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ اکثر ہم اپنی کامیابی یا زندگی کی ترقی کا اندازہ دوسرے لوگوں کو دیکھ کر لگاتے ہیں۔ ہم دیکھتے ہیں کہ دوسرے لوگ کتنے کامیاب ہیں، ان کے پاس کیا کچھ ہے، یا وہ زندگی میں کتنا آگے نکل گئے ہیں۔ لیکن اصل میں یہ سوچ انسان کو نہ صرف پریشان کرتی ہے بلکہ اس کی اپنی محنت کا اثر بھی کم کر دیتی ہے۔ ہر انسان کی زندگی، اس کے حالات، اس کی مشکلات اور اس کے راستے الگ ہیں۔ کسی بھی شخص کی زندگی کو اپنی زندگی کا معیار بنانا ناانصافی ہے۔ یہ سوچ انسان کو ناشکری اور ڈپریشن کی طرف بھی لے جا سکتی ہے۔ اکثر لوگ اس الجھن میں پھنس کر اپنی اصلی صلاحیت بھول جاتے ہیں۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ اصل ترقی تب ہوتی ہے جب ہم خود اپنے گزرے ہوئے کل سے بہتر بننے کی کوشش کریں۔ ہر دن اپنے آپ سے پوچھو کہ آج تم کل کے مقابلے میں کتنا بہتر ہو۔ کیا تم نے کوئی نئی چیز سیکھی؟ کیا تم اپنے کسی کمزوری پر کام کیا؟ کیا تمہاری سوچ، تمہارا رویہ یا تمہاری عادتیں بہتر ہوئی ہیں؟ یہ سوچ انسان کو اپنی اصلی منزل کی طرف بڑھاتے ہیں۔ ہر دن چھوٹی چھوٹی کامیابیاں جمع کرتے ہوئے انسان بڑا بدلاؤ لا سکتا ہے۔ انسان کو اپنی زندگی میں آگے بڑھنے کے لیے سب سے پہلے اپنے آپ سے مقابلہ کرنا چاہیے۔ اپنی برائیوں کو پہچانو، اپنی کمزوری پر کام کرو اور خود کو ہر گزرے ہوئے دن سے بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ جب انسان اپنی ترقی کا مقابلہ دوسروں سے نہیں بلکہ خود اپنے آپ سے کرتا ہے تو وہ نہ صرف زیادہ خوش رہتا ہے بلکہ زندگی میں مقصد بھی محسوس کرتا ہے۔ اس طرح کی سوچ انسان کو ہر دن نئی امید دیتی ہے، نئی انرجی دیتی ہے اور انسان کو اپنے سفر پر توجہ دینے کی صلاحیت دیتی ہے۔
یہ رول ہمیں سکھاتا ہے کہ ہمیشہ خود کو بہتر بنانے کی کوشش کرتے رہو، اپنے گزرے ہوئے کل کو اپنی محنت کا معیار بناؤ اور ہر دن چھوٹا سا بہتری کا قدم اٹھاؤ۔ یہی اصل ترقی ہے، اور اسی سوچ کے ساتھ انسان زندگی میں سچی کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ پانچواں رول جارڈن پیٹرسن کی طرف سے ایک بہت گہری سوچ رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ اپنے بچوں کو کبھی بھی ایسی چیزیں کرنے کی اجازت مت دو جن کی وجہ سے تم خود ان سے نفرت محسوس کرنے لگو، یا ان کی کسی بات یا حرکت کی وجہ سے تمہارا دل ان سے اداس ہو جائے۔ یہ رول اصل میں ماں باپ کی ذمہ داری، تربیت اور بچوں کی صحت مند نشوونما سے تعلق رکھتا ہے۔ اکثر ماں باپ اپنے بچوں کی ہر خواہش پر ہاں کر دیتے ہیں یا ان کی غلطیوں کو نظر انداز کر دیتے ہیں، یہ سوچ کر کہ بچے معصوم ہیں یا ابھی چھوٹے ہیں یا ان کو سمجھ آ جائے گی۔ لیکن اصل حقیقت یہ ہے کہ بچوں کی تربیت اس وقت سب سے زیادہ اہم ہوتی ہے جب وہ چھوٹے ہوتے ہیں۔ اگر اس وقت ان کو صحیح اور غلط کا فرق نہیں سمجھایا گیا تو ان کی شخصیت میں ایسی برائیاں پڑ جاتی ہیں جو آگے چل کر نہ صرف ان کے لیے بلکہ ماں باپ کے لیے بھی تکلیف کا سبب بن سکتی ہیں۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ جب بچے ایسی چیزیں بار بار کرتے ہیں جو ماں باپ کو پسند نہیں، لیکن پھر بھی ماں باپ ان کو روکتے نہیں، تو دھیرے دھیرے ماں باپ کے دل میں بچوں کے لیے ناراضگی، اداسی یا نفرت کا جذبہ پیدا ہو سکتا ہے۔ یہ جذبہ چپ کر اندر ہی اندر بڑھتا رہتا ہے اور پھر کسی دن شدت اختیار کر سکتا ہے۔ اس لیے ضروری ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو صحیح وقت پر صحیح چیزیں سکھائیں۔ اس رول کا یہ مطلب نہیں کہ ماں باپ کو بچوں پر ظلم کرنا چاہیے یا ہر وقت سختی سے پیش آنا چاہیے، بلکہ اس کا اصل مقصد یہ ہے کہ ماں باپ اپنے بچوں کو پیار اور انصاف کے ساتھ لیکن صاف طور پر صحیح اور غلط کا فرق سمجھائیں۔ جب بچے غلط کام کریں تو ان کو پیار سے لیکن صاف صفائی کے ساتھ روکا جائے، اور جب وہ اچھا کام کریں تو ان کی حوصلہ افزائی کی جائے۔ اگر ماں باپ اپنے بچوں کو ہر چیز کی اجازت دینے لگیں یا ان کی برائیوں کو نظر انداز کریں تو بچے آہستہ آہستہ ایسے رویے سیکھ لیتے ہیں جو دوسرے لوگوں کو بھی پسند نہیں آتے۔ یہ رویے ان کی زندگی میں مشکلات پیدا کرتے ہیں، ان کو تنہا کر دیتے ہیں اور آگے چل کر ان کی ترقی میں بھی رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ اسی لیے یہ رول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت محنت، توجہ اور ایمانداری سے کرو۔ ان کو ایسی چیزیں سکھاؤ جو نہ صرف تمہیں پسند ہیں بلکہ سماج کو بھی بہتر بناتی ہیں۔ بچوں کو صحیح اور غلط کا فرق سمجھانا، ان کو دوسروں کی عزت کرنا سکھانا اور ان کو بہتر انسان بنانا ہی اصل تربیت ہے۔ یہ رول اصل میں ماں باپ کی ذمہ داری کو سمجھاتا ہے کہ وہ اپنے بچوں کی نرمی، پیار اور ایمانداری کے ساتھ تربیت کریں، تاکہ نہ ماں باپ کو ان سے ناراضگی ہو، نہ بچے ایسے انسان بنیں جو کسی کو پسند نہ آئیں۔ چھٹا رول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ دنیا کو تنقید کرنے سے پہلے اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو اور اپنے معاملات کو صحیح طرح سے ٹھیک کرو۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ زیادہ تر لوگ دنیا میں پریشانی، ناانصافی یا برائی دیکھ کر فوراً دوسرے لوگوں، سوسائٹی یا حکومت کو دوش دینا شروع کر دیتے ہیں۔ لیکن اصل میں انسان کو سب سے پہلے اپنی زندگی اور اپنے ارد گرد کے حالات کو بہتر بنانا چاہیے۔ اکثر ہم دیکھتے ہیں کہ لوگ ہر وقت شکایت کرتے رہتے ہیں، یہ سسٹم ٹھیک نہیں، لوگ غلط ہیں یا معاشرے میں بہت برائی ہے۔ لیکن جب اپنی زندگی پر نظر ڈالتے ہیں تو کئی چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن کو ہم ٹھیک نہیں کرتے یا ان کو نظر انداز کر دیتے ہیں۔ اپنے گھر کے مسائل، اپنے رویے، اپنے رشتوں کی صلح یا اپنی زندگی کی بہتری پر توجہ نہیں دیتے، لیکن دوسروں کی کمیاں فوراً سامنے لا دیتے ہیں۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ پہلے اپنے اندر اور اپنے قریب کے لوگوں کے ساتھ انصاف کرو۔ اپنے گھر کو، اپنی زندگی کو اور اپنے معاملات کو اس طرح سے ٹھیک کرو کہ وہ واقعی دیکھنے لائق ہوں۔ اپنے معاملات میں ایمانداری لاؤ، اپنے رشتوں کو بہتر کرو، اپنے کاموں کو صحیح طریقے سے انجام دو۔ جب تک تم اپنے گھر کو ٹھیک نہیں کر لیتے، تب تک دوسروں کو دوش دینا یا ان کی تنقید کرنا بے معنی ہے۔ یہ رول اصل میں انسان کو ذمہ داری کا پیغام دیتا ہے۔ ہر شخص کو اپنے اوپر ذمہ داری اٹھانی چاہیے کہ وہ اپنے ارد گرد کی بہتری کے لیے پہلے خود کچھ کرے۔ اکثر ہم چھوٹی چھوٹی چیزیں بھی نظر انداز کر دیتے ہیں، جیسے گھر کی صفائی، وقت کی پابندی یا اپنے وعدوں پر عمل کرنا۔ یہ ساری چیزیں مل کر انسان کی شخصیت کا حصہ بنتی ہیں۔ یہ بھی ضروری ہے کہ اپنے دل اور ذہن کو بھی صاف کرو۔ اپنے اندر کی نفرت، حسد یا غصے کو پہچانو اور اسے ٹھیک کرو۔ جب انسان اپنے اندر کی برائیوں کو ٹھیک کر لیتا ہے تو اسے باہر کی دنیا بھی بہتر نظر آنے لگتی ہے۔
یہ سوچ انسان کو نہ صرف خود بہتر بناتی ہے بلکہ سوسائٹی کو بھی بہتر بنانے کا راستہ دیتی ہے۔ اس رول کا پیغام یہ ہے کہ پہلے اپنی زندگی کو ٹھیک کرو، اپنے گھر کو، اپنے رویے کو، اپنے معاملات کو۔ جب تمہارا اپنا گھر ٹھیک ہو جائے گا، تم اپنے دل سے ایمانداری کے ساتھ سوسائٹی کی بہتری کے لیے بھی کچھ کہہ سکو گے، اور تب تمہاری بات میں اثر بھی ہوگا۔ آخر میں یہ رول انسان کو سوچنے پر مجبور کرتا ہے کہ سب سے پہلے اپنی زندگی کی ذمہ داری اٹھاؤ، اپنے گھر کو بہتر بناؤ، پھر اگر ضرورت ہو تو سوسائٹی کو بہتر بنانے کی کوشش کرو۔ 7واں رول جارڈن پیٹرسن کی کتاب کا ایک بہت اہم پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ زندگی میں ہمیشہ ان چیزوں کی تلاش کرو جو اصل میں معنی رکھتی ہیں، جو واقعی اہمیت رکھتے ہیں، نہ کہ صرف وہ چیزیں جو آسان ہوں یا فائدہ مند لگ رہی ہوں۔ اکثر لوگ اپنے فائدے، آرام یا فوری نتیجوں کی خاطر ایسے فیصلے کر لیتے ہیں جو صرف وقت گزاری یا چلتی ہوا کے مطابق ہوتے ہیں۔ لیکن اصل خوشی اور کامیابی صرف اس وقت ملتی ہے جب انسان کسی مقصد، کسی اصل اور گہری چیز کے پیچھے بھاگتا ہے۔ اس رول کا مطلب یہ ہے کہ انسان کو چھوٹی سوچ، آسانی یا فائدہ مند لیکن لامعنی چیزوں کے بجائے زندگی میں ایسے مقصد کو چننا چاہیے جو اسے اندر سے پوری طرح مکمل کر دے۔ آسان راستہ اکثر صرف وقت گزاری ہوتا ہے، لیکن معنی رکھنے والی چیزیں محنت، قربانی اور صبر چاہتی ہیں، لیکن ایسی چیزیں ہی انسان کو اصل خوشی اور سکون دیتی ہیں۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ جب ہم صرف اپنے فائدے کی سوچ کر فیصلے کرتے ہیں تو اکثر ہم ایسی چیزیں سلیکٹ کر لیتے ہیں جو فوراً سکون تو دے دیتی ہیں لیکن لمبی ریس میں ہمیں خوش نہیں کرتے۔ مثال کے طور پر، اگر کوئی اسٹوڈنٹ صرف امتحان پاس کرنے کی سوچ کر چیٹنگ کرے تو شاید ایک دن کے لیے اسے فائدہ ہو جائے، لیکن اصل میں یہ اس کی زندگی کا نقصان ہے۔ اسی طرح روزانہ کی چھوٹی آسانیوں کی خاطر ہم اپنے بڑے مقصد کو قربان کر دیتے ہیں۔ اس رول کی بنیاد یہ ہے کہ انسان کو اپنی زندگی میں اصل مقصد دریافت کرنا چاہیے۔ اپنے اندر سے پوچھنا چاہیے کہ اس کی زندگی کا اصل مطلب کیا ہے۔ جب ہم کسی بڑا مقصد، کسی اصل چیز یا کسی میننگ فل راستے کی تلاش کرتے ہیں تو ہماری زندگی کو ایک نئی روشنی ملتی ہے۔ یہ راستہ مشکل ضرور ہوتا ہے، لیکن اسی راستے پر چل کر انسان اصل سکون، خوشی اور کامیابی حاصل کر سکتا ہے۔ یہ بھی ضروری ہے کہ انسان چھوٹی چھوٹی خوشیوں یا فوراً آنے والے فائدے کی خاطر اپنے بڑے مقصد کو سیکریفائس نہ کرے۔ زندگی کی اصل اہمیت اس محنت، اس سٹرگل اور اس قربانی میں ہے جو انسان کسی مقصد حاصل کرنے کے لیے کرتا ہے۔ جب ہم اپنی زندگی کو کسی اصل میننگ فل چیز کے لیے وقف کر دیتے ہیں تو ہم خود بھی بہتر انسان بن جاتے ہیں اور سوسائٹی کے لیے بھی کچھ کر سکتے ہیں۔ آخرت میں یہ رول یہ سکھاتا ہے کہ ہمیشہ واقعی اہمیت رکھنے والے کام کی طرف بڑھو۔ آسان یا فائدہ مند راستے اکثر صرف وقت گزار ہوتے ہیں، لیکن اصل میننگ یا مقصد ہی زندگی کو اصل سکون اور کامیابی دیتا ہے۔ 8واں رول جارڈن پیٹرسن کی کتاب کا ایک بہت اہم پیغام رکھتا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ہمیشہ سچ بولو، اور اگر سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم جھوٹ نہ بولو۔ زندگی میں ایک ایک لفظ، ایک ایک عمل انسان کی شخصیت اور اس کی عزت کو بناتا یا بگاڑتا ہے۔ جب ہم سچ بولنے کی عادت ڈال لیتے ہیں تو ہماری زندگی میں ایمانداری، یقین اور سکون آ جاتا ہے۔ لیکن اگر ہم جھوٹ کی طرف چلتے ہیں تو ہم صرف دوسروں کو نہیں بلکہ خود کو بھی دھوکہ دے رہے ہوتے ہیں۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ اکثر لوگ اپنی آسانی، فائدہ یا کسی مشکل سے بچنے کے لیے جھوٹ بول دیتے ہیں، کبھی کسی کی ناراضگی سے بچنے کے لیے، کبھی اپنے آپ کو بہتر دکھانے کے لیے، اور کبھی کسی مشکل سے بچنے کے لیے۔ لیکن اصل میں ہر جھوٹ انسان کی زندگی میں ایک نہ ایک دن نقصان ضرور پہنچاتا ہے۔ جھوٹ صرف ایک بار نہیں بولا جاتا، وہ ایک چین بن جاتا ہے اور انسان کو اپنی اصل شخصیت سے دور کر دیتا ہے۔ اکثر لگتا ہے کہ جھوٹ بول کر ہم مشکلات سے بچ جائیں گے، لیکن اصل میں ہم اپنی زندگی کو اور زیادہ الجھن میں ڈال لیتے ہیں۔ جھوٹ کے رستے پر چل کر نہ صرف دوسروں کا یقین ٹوٹ جاتا ہے بلکہ ہم خود بھی اپنے اوپر سے یقین کھونا شروع کر دیتے ہیں۔ یہ عادت دھیرے دھیرے انسان کو اندرونی طور پر کمزور کر دیتی ہے اور اس کی زندگی میں بے چینی اور پریشانی پیدا کر دیتی ہے۔ سچ بولنا ہمیشہ آسان نہیں ہوتا، کبھی کبھی سچ بولنے کی وجہ سے مشکلات بھی سامنے آ جاتی ہیں، لیکن یہ مشکلات ایک دن آپ کو آزادی اور سکون دے دیتی ہیں۔ سچ بولنے سے انسان کی شخصیت مضبوط ہوتی ہے، لوگوں کا اس پر یقین بڑھتا ہے اور خود انسان بھی اپنے اندر ایمانداری محسوس کرتا ہے۔ یہ زندگی کا اصل سکون ہے۔ جارڈن پیٹرسن یہ بھی کہتے ہیں کہ اگر تم کسی وجہ سے سچ نہیں بول سکتے تو کم از کم جھوٹ نہ بولو۔ یہ بھی ایک بڑا قدم ہے۔ جھوٹ بولنے کا مطلب ہے کہ تم اپنے اندر کی سچائی سے منہ چھپا رہے ہو۔
जब इंसान सच बोलने की हिम्मत करता है तो उसे जिंदगी में असल आज़ादी और बेहतरी मिलती है। लोग उस पर यकीन करते हैं, उसकी इज्जत करते हैं और वो खुद भी अपने साथ ईमानदारी महसूस करता है। आखिर में ये रूल ये सिखाता है कि ईमानदारी को अपना शेवा बना लो, जितना हो सके सच बोलो, अपनी बात और अपने अमल में सच्चाई लाओ, और अगर कभी सच नहीं बोल सकते तो कम से कम झूठ ना बोलो, क्योंकि झूठ की बुनियाद पर कभी भी जिंदगी में असल खुशी और सुकून नहीं मिलता। 9वां रूल जॉर्डन पीटरसन की किताब का एक बहुत दिलचस्प और सोच बदल देने वाला पैगाम है। वो कहते हैं कि जब भी तुम किसी से बात कर रहे हो तो हमेशा ये मानकर सुनो कि शायद उस शख्स के पास कोई ऐसी मालूमात, तजुर्बा या सोच हो जो तुम्हारे पास नहीं है। अक्सर हम लोगों की बात सुनते हुए सिर्फ अपने जवाब सोच रहे होते हैं या उनकी बात को नज़रअंदाज कर देते हैं कि शायद उन्हें ज़्यादा नहीं पता। लेकिन असल में हर इंसान के पास जिंदगी के तजुर्बे, सोच और इल्म होता है जो हमें कोई नई सूरत हाल समझाने या जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद दे सकता है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि इंसान की तरक्की का सबसे बड़ा राज ये है कि वो सीखने की सोच रखता हो। जब हम किसी की बात तवज्जो से सुनते हैं तो न सिर्फ हम उनकी इज्जत करते हैं बल्कि हम अपने इल्म और सोच में भी इजाफा करते हैं। हर शख्स की जिंदगी एक अलग सफर है। उसने जो देखा, महसूस किया और सीखा है वो हमारे लिए भी कीमती हो सकता है। जरूरी नहीं कि हर बात हमेशा सही हो, लेकिन हर किसी की बात में कोई ना कोई सीख, कोई ना कोई नई सोच जरूर होती है। अक्सर लोग अपनी सोच पर इतना भरोसा कर लेते हैं कि दूसरों की बात को बेकार समझने लगते हैं, लेकिन ये सोच इंसान की तरक्की को रोक देती है। हर वक्त सोचना चाहिए कि शायद सामने वाला किसी ऐसे तजुर्बे से गुजर चुका हो जो हमने नहीं देखा, या उसके पास कोई ऐसी मालूमात हो जो हम नहीं जानते। जब हम खुली सोच के साथ सुनते हैं तो हम जिंदगी को नए अंदाज से देखने लगते हैं। ये रूल हमें ये भी सिखाता है कि बेहतर इंसान वो है जो सिर्फ बोलता नहीं बल्कि तवज्जो से सुनता भी है। सुनने से इंसान की सोच में वुसअत आती है, उसे अपनी गलतियों का भी पता चलता है और वो अपने रवैये को बेहतर बना सकता है। जब हम दूसरों की राय या सोच को समझने की कोशिश करते हैं तो हम अपने अंदर भी नई सोच पैदा कर लेते हैं। जॉर्डन पीटरसन ये भी कहते हैं कि किसी की बात सुनते वक्त हमेशा ये तसव्वुर करो कि शायद इस शख्स के पास कोई ऐसी बात हो जो तुम्हारी जिंदगी को बेहतर बना सकती हो। ये सोच न सिर्फ इंसान को मुतवाज़न बनाती है बल्कि उसे एक अच्छा दोस्त, बेहतर रिश्तेदार और समझदार इंसान भी बनाती है। सीखने की सोच हर दौर में इंसान को आगे बढ़ाती है। आखिर में ये रूल ये पैगाम देता है कि हमेशा खुली सोच के साथ, तवज्जो और इज्जत के साथ दूसरों की बात सुनो। सीखना कभी नहीं छोड़ो और हर शख्स के तजुर्बे और इल्म की कद्र करो। 10वां रूल जॉर्डन पीटरसन की किताब का एक बहुत अहम पैगाम है। वो कहते हैं कि अपनी बात को हमेशा वाज़े, साफ और मुकम्मल तौर पर बयान करो। बातचीत में साफ गोई और वाज़े अल्फाज इस्तेमाल करना इंसान की जिंदगी को बहुत सी मुश्किलात से बचाता है। अक्सर हम अपनी बातें घुमा फिराकर या अधूरी तौर पर करते हैं, जिससे सामने वाले को हमारा असल मकसद समझ नहीं आता और ऐसे में गलत फहमियां, झगड़े या नाराज़गी पैदा हो जाती है। जॉर्डन पीटरसन कहते हैं कि जब तक आप अपने अल्फाज में साफ और वाज़े नहीं होंगे, तब तक न खुद अपने मसाइल का हल निकाल सकते हैं, न दूसरों को सही तौर पर समझा सकते हैं। जिंदगी के मसाइल तभी हल होते हैं जब हम उन्हें साफ तौर पर पहचान कर उनको ठीक ठीक बयान करें। मिसाल के तौर पर, अगर आपको किसी चीज़ की परेशानी है या आपको किसी की बात से तकलीफ हुई है, तो उसे साफ तौर पर बयान करें, ना कि चुप रहें या गैर वाज़े तौर पर इजहार करें। अक्सर हम अपनी बात सामने वाले से छुपा लेते हैं या पूरी तरह बयान नहीं करते, जिससे मसाइल उलझन बन जाते हैं। लेकिन जब आप अपनी सोच, अपने जज्बात और अपने मसाइल को वाज़े तौर पर बयान करते हैं, तो आप खुद भी अपनी ज़िंदगी को बेहतर समझने लगते हैं और सामने वाला भी आपकी मदद या समझ सकता है। ये सिर्फ दूसरों को समझाने के लिए नहीं, बल्कि खुद अपने लिए भी ज़रूरी है। जॉर्डन पीटरसन ये भी कहते हैं कि अगर आप अपनी ज़िंदगी में किसी भी मुश्किल का सामना कर रहे हैं, तो सबसे पहले उस मुश्किल को साफ तौर पर पहचानें और लफ्ज़ों में बयान करें। जब आप अपने मसाइल को वाज़े तौर पर समझ लेते हैं, तो उनका हल निकालना भी आसान हो जाता है। ये आदत इंसान को ज़िंदगी के बहुत से मसाइल से बचाती है और उसे आगे बढ़ने का रास्ता देती है।
واضح طور پر بات کرنا صرف الفاظ کی صفائی نہیں بلکہ سوچ کی صفائی بھی ہے۔ جب آپ اپنی سوچ کو صاف رکھتے ہیں تو آپ کی بات بھی صاف اور اثردار ہوتی ہے۔ لوگ آپ پر بھروسہ کرتے ہیں، آپ کی بات کو سمجھتے ہیں اور آپ کے رشتوں میں بھی خوشگواری اور سمجھ پیدا ہوتی ہے۔ آخر میں یہ رول ہمیں یہ سکھاتا ہے کہ اپنی زندگی میں، اپنے رویے میں اور اپنی ہر بات میں صاف گوئی اختیار کرو۔ بات کو ادھورا نہ چھوڑو، گھما پھرا کر مت کہو، بلکہ صاف، سچائی اور واضح طور پر اپنے جذبات اور سوچ کو اظہار کرو۔ یہ طریقہ نہ صرف آپ کی زندگی کو بہتر بنائے گا بلکہ دوسروں کے ساتھ آپ کے رشتوں کو بھی مضبوط کرے گا۔ 11واں رول جارڈن پیٹرسن کی کتاب کا ایک بہت دلچسپ اور گہرا پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ بچوں کو تب پریشان روکو یا ٹوکنا مت جب وہ سکیٹ بورڈنگ جیسے کام کر رہے ہوں یا جب وہ ایسے کھیل رہے ہوں جن میں تھوڑی سی رسک یا خطرہ ہو سکتا ہے۔ اس رول کا اصل مقصد یہ ہے کہ بچوں کو زندگی کی مشکلات کا سامنا کرنے کا موقع دو، ان کو اپنے تجربے سے سیکھنے دو اور چھوٹی چھوٹی رسک لینے کی اجازت دو۔ جارڈن پیٹرسن کی رائے ہے کہ جب ہم بچوں کو ہر مشکل سے بچانے کی کوشش کرتے ہیں یا ان کو رسک لینے سے روکتے ہیں تو ہم اصل میں ان کی شخصیت کی تربیت میں رکاوٹ ڈال رہے ہوتے ہیں۔ زندگی میں اصل ہمت، حوصلہ اور سیلف کانفیڈنس تب آتا ہے جب انسان خود کچھ مشکل چیزیں آزماتا ہے، گرتا ہے، سیکھتا ہے اور پھر خود کو بہتر بناتا ہے۔ اگر ہم بچوں کو ہر وقت ہر چیز سے بچانے کی کوشش کریں گے تو وہ کبھی بھی اصل زندگی کے لیے تیار نہیں سکیں گے۔ بچے جب سکیٹ بورڈنگ یا کسی بھی ایسے کھیل میں حصہ لیتے ہیں جہاں ان کو گرنے کا، چوٹ لگنے کا یا مشکل کا سامنا کرنے کا چانس ہوتا ہے تو وہ اصل میں اپنے اندر ہمت پیدا کر رہے ہوتے ہیں۔ وہ رسک لینا سیکھتے ہیں، اپنی غلطیوں سے سبق حاصل کرتے ہیں اور اپنے اندرونی خوف کو پہچان کر اسے جیتنے کی کوشش کرتے ہیں۔ یہ تجربہ ان کی زندگی میں آگے چل کر ان کو ہر مشکل کا سامنا کرنے کے لیے تیار کرتا ہے۔ جارڈن پیٹرسن بتاتے ہیں کہ سوسائٹی میں اکثر ماں باپ یا ٹیچرز بچوں کی حفاظت کے لیے ان کو ہر چیز سے روکتے ہیں، ان کو ہر چھوٹی مشکل یا خطرہ سے بچانا چاہتے ہیں۔ لیکن اصل میں زندگی رسک لینے کا نام ہے۔ اگر ہم بچوں کو ہر رسک سے بچائیں گے تو ان کا جذبہ، ان کی ہمت اور ان کا یقین کمزور ہو جائے گا۔ بچے اپنے تجربے سے سیکھتے ہیں اور ان کو چھوٹی مشکلات کا سامنا کرنا ضروری ہے۔ اس رول کا پیغام یہ ہے کہ بچوں کو آزاد چھوڑو، ان کی ہمت کو بڑھنے دو اور ان کو زندگی کے چھوٹے چھوٹے چیلنجز فیس کرنے دو۔ ان کو ہر وقت بچانے کے بجائے ان کا حوصلہ بڑھاؤ، ان کی مدد کرو جب ضرورت ہو، لیکن ان کو خود آزمانے کا موقع دو۔ یہی اصل تربیت ہے اور اسی طرح بچے مستقبل کے لیے مضبوط انسان بن سکتے ہیں۔ آخرت میں یہ رول یہ سکھاتا ہے کہ بچوں کو ان نیسیسریلی روکنا، ہر وقت پریشان کرنا یا ہر مشکل سے بچانا ان کی شخصیت کے لیے نقصان دہ ہے۔ ان کو رسک لینے دو، گرنے دو، سیکھنے دو، کیونکہ یہی ان کی اصل ترقی کا راستہ ہے۔ 12واں اور آخری رول جارڈن پیٹرسن کی کتاب کا ایک بہت گہرا اور دل کو چھو لینے والا پیغام ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ جب بھی تم راستے میں کسی بلی کو دیکھو تو اسے پیار سے تھوڑا سا ٹائم دو، اسے پیار کرو یا اس کے ساتھ کچھ لمحے گزار لو۔ اس رول کا اصل مطلب صرف بلی سے پیار کرنا نہیں ہے، بلکہ زندگی کی مشکلات، پریشانیوں اور تکلیف کے درمیان بھی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو پہچاننا اور ان سے لطف اٹھانا ہے۔ جارڈن پیٹرسن یہ سمجھاتے ہیں کہ ہر انسان کی زندگی میں مشکل وقت آتا ہے۔ کچھ لوگوں کے لیے یہ بیماریوں کی صورت میں ہوتا ہے، کچھ کے لیے کسی پیارے کی جدائی یا کسی اور تکلیف کی صورت میں۔ ایسے وقت میں انسان کا دل اداس ہو جاتا ہے، زندگی بوجھل لگنے لگتی ہے اور ہر چیز مصیبت سی محسوس ہونے لگتی ہے۔ لیکن ایسے ہی لمحوں میں اگر ہم اپنے ارد گرد کسی چھوٹی سی خوشی، کسی معصوم پل یا کسی خوبصورت لمحے کو جی لیں تو زندگی کی تکلیف کچھ دیر کے لیے ہلکا ہو جاتی ہے۔ جب ہم کسی بلی کو یا کسی بھی معصوم مخلوق کو پیار کرتے ہیں یا اس کی معصومیت کو محسوس کرتے ہیں تو ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ یہ لمحہ چھوٹا ضرور ہوتا ہے مگر زندگی کی پریشانیوں میں ایک نئی امید پیدا کر دیتا ہے۔ اس رول کا اصل مقصد یہ ہے کہ چھوٹی چھوٹی خوشیوں کو زندگی سے نکال کر نہ پھینک دو۔ ہر دن، ہر مشکل کے باوجود زندگی میں خوبصورت پل ہوتے ہیں، بس انہیں محسوس کرنا سیکھو۔ جارڈن پیٹرسن کہتے ہیں کہ زندگی کبھی بھی مکمل طور پر آسان نہیں ہوتی۔ ہر انسان کو کسی نہ کسی چیز کا دکھ، تکلیف یا غم ہوتا ہے،
لیکن یہ چھوٹی چھوٹی خوشیاں، یہ معصوم لمحے انسان کو ہمت دیتے ہیں کہ وہ مشکل وقت میں بھی مسکرانا نہ بھولے۔ یہ لمحے انسان کی روح کو آرام دیتے ہیں اور اسے نئی انرجی ملتی ہے زندگی کے سفر کو آگے بڑھانے کی۔ اس رول کا پیغام ہے کہ زندگی کے ہر سفر، ہر مشکل اور ہر غم میں بھی خوشیاں تلاش کرو۔ چھوٹی چیزیں جیسے ایک بلی کو پیار کرنا، کسی پھول کی خوشبو محسوس کرنا یا کسی معصوم پل میں ہنس لینا، یہ سب کچھ زندگی کو بہتر اور سکون بھرا بنا دیتے ہیں۔ ان لمحوں کو غلط مت سمجھو، بلکہ ان سے لطف اٹھاؤ، کیونکہ اصل زندگی انہی چھوٹی چھوٹی خوشیوں کا نام ہے۔ آخر میں یہ رول یہ سکھاتا ہے کہ ہر مشکل کے باوجود زندگی میں سکون اور خوشی تلاش کرنا اپنی عادت بناؤ۔ چھوٹی چھوٹی خوشیاں زندگی کا رنگ ہیں اور انہی کی وجہ سے انسان ہر غم اور مشکل کو برداشت کر سکتا ہے۔ اسی سوچ کے ساتھ ہم 12 رولز فار لائف کے سفر کا آخری مرحلہ بھی مکمل کرتے ہیں۔ امید ہے کہ یہ اصول آپ کی زندگی کو بہتر، خوشگوار اور پرسکون بنائیں گے۔